تعلقات، کشیدگی، جنگ کی باتیں تو بتائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں یہ کبھی کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں پر کسی چیف آف آرمی سٹاف کا نام کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا. ہمیں کوئی یہ بات نہیں بتاتا کہ بھارت کے اندر کبھی پولیٹیکل پروسیس نہیں رکا. ہمیں بھارت کے وزیر اعظم چاہے کتنا بھی برا لگتا ہو، لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم تھے کہ وہ چوری کرے تو وہ پھر جج نہیں ہے. میں اللہ کو دعا کر کے کہتا ہوں آپ کو اس بات کے اوپر، آپ میری ذات کے حوالے سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. مجھے نہ کبھی نوکری کی پرواہ رہی ہے اور نہ میں نوکری کی خاطر میں نے یہ عہدہ قبول کیا. آج کے اس دور میں اگر جسٹس منیر مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیتا یا 200 کیس کا فیصلہ دیتا تو یہاں کے عوام اس کی بوٹیاں نوچ کر قبروں کو ڈال دیتے. یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس منیر نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے. ابھی تک لا کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا. اور بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ جسٹس منیر کا کردار ہر کچھ عرصے بعد زندہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے. وہ کردار ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت والے کردار ہوں، وہ کردار ارشاد حسن خان کی صورت میں ہوں، وہ کردار شیخ ریاض کی صورت میں ہوں، وہ کردار موجودہ دور کے صورت میں ہوں، یہ سب جسٹس منیر کے کردار ہیں. کیا بات کرتے ہیں یہ جسٹس منیر، جس نے پاکستان کی قسمت کا اس انداز میں سودا کیا کہ جنرل ایوب خان کی کابینہ میں یہ وزیر قانون کا سودا کر کے بیٹھا. اور آپ کو پتہ ہے 1962 کے آئین میں پہلی مرتبہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کیا گیا، اور یہ اس وقت کی اسمبلی کو اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی قرارداد یہ پیش کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے ساتھ ہو. ارشاد حسن خان 3 سال کے چیف الیکشن کمشنر بننے کی خاطر تم نے پرویز مشرف کو سند جواز عطا کی، اور پھر جس طریقے سے اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں. میں آج کے دور کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو میرے اپنی ذات کے ساتھ پیش آیا. میں اللہ کو گواہ کر کے سب کو ضمانت کے طور پر، مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. آج کے اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا،
शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा, जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना दें। मुझे ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की हर रोज की प्रोसीडिंग्स कहां पर जाती रही हैं। मुझे ये वजह मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टैट्यूट के मुताबिक इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्यों खत्म किया गया, ताकि वहां पे कल कोई जज जाकर प्रोसीडिंग्स पूरा देख सके। आप से ये बातें मैंने अपनी जान नौकरी की तो परवाह नहीं है कि करते ये इसलिए की है कि मुझे ये कहा गया कि जनाब आप हमें एक एश्योरेंस दे दें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे तो हम आपके रेफरेंस खत्म करवा देंगे। मुझे ये कहा गया कि आप अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फलां केस में फलां फैसला देंगे तो हम नवंबर तक नहीं सितंबर में आपको चीफ जस्टिस बना देते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने ज़मीर को गिरवी रखने से पहले है कि मैं मर जाऊं। मैंने कहा कि मैरिट से 1 सेंटीमीटर ना इधर हूंगा ना उधर हूंगा, मुझे रेफरेंसेस की परवाह नहीं है। आपने पहले भी रेफरेंस करवाए हैं, आप 10 और करवा दीजिए। जब तक मेरे अल्लाह को मंजूर है कि मैंने इस सौदे पर रहते हुए अल्लाह की रजा की खातिर कोई काम करने हैं तो मैं करता रहूंगा, चाहे सारी दुनिया मेरे मुखालिफ हो जाए। और जब अल्लाह को मंजूर होगा कि मैं यहां पे काम नहीं करूंगा तो फिर तमाम ब्रिगेड भी इकट्ठे होके आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपकी मैं तो अब पहिए बिल्कुल नहीं कहता, मैं तो उसको एक घर कहता हूं। एक ही घर की हवेली में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी हवेली पे डाका पड़ चुका है। आपकी हवेली बंदूक वालों के कंट्रोल में आ चुकी है। आपकी आजादी सल्ब हो चुकी है। आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिस पर आप प्राइड फील करते थे, उस पे समझौते हो चुके हैं। ये किसी 2 अफराद के दरमियान मुकदमे के फैसले में अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर करना और इंसाफ पसंद जाहिर करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी मशहूर फलसफी की कौल है कि आप देखना ये चाहते हैं कि हुक्मरानी किसके पास है, तो आप ये देखें कि आपको किसके खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं है। आज ये मीडिया वाले ये भी घुटने टेक चुके हैं। ये मीडिया वाले अपने इश्तहारों की खातिर और अपने मफादात की खातिर सच बोलने से गुरेजा हैं। आज इस अदारे के ऊपर भी मर्जी के ट्वीट्स आते हैं, मर्जी की डायरेक्शंस आती हैं, मर्जी के प्रेस रिलीज आती हैं कि ये जारी करो और ये ना जारी करो। ये पूछने यहां पर बैठे इनसे हल्फ ले लें
کہ کون ایک چینل ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ڈائریکشنز نہیں آتی، اور ہمیں ڈائریکشنز ISPR سے نہیں آتی۔ جوڈیشری، میڈیا جو کسی بھی ملک کے لوگوں کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر پابندیاں لگا دی جائیں گی، اس کو اگر پابند سلاسل کر دیا جائے گا، اس کے لبوں کو اگر سیل دیا جائے گا، اس کے لوگوں کی آزادی سلب کر لی جائے گی، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ شاید پھر پاکستان ایک آزاد اسلامی جمہوری ملک نہیں رہے گا۔ 70 سال میں ہم نہ تو اس ملک کو اسلامی بنا سکے، نہ جمہوری بنا سکے، اور نہ ہی آئین کے تابع لا سکے۔ اس وجہ سے کہ اس 70 سال کی زندگی میں 35 سال ہمارے ڈکٹیٹرز کھا گئے۔ اس 35 سال میں ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیے گئے۔ اس 35 سال میں ہمیں بات کرنے سے روکا گیا۔ یاد رکھیے، اگر چور کو چور کہنے والا چور کے ساتھ ملے گا تو وہ انصاف نہیں کرے گا، وہ نوکری کرے گا۔ جج نوکری سے نہیں، انصاف کرنے سے، عدل کرنے سے، دلیری کا مظاہرہ کرنے سے، اور بلا تفریق ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنے سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سچ کہنے والے، سچ سننے والے، سچ کے مطابق فیصلہ کرنے والے، حق کی بات کہنے والے منصف عطا کرے، ورنہ پاکستان کا اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔